الحمدللہ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے وہ خوبصورت مقام اور یہ ہے وہ غار جس کو غار ثور کہا جاتا ہے. یہ ہے وہ خوبصورت مقام جہاں حضور علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر کو اپنی خاص قربت سے نوازا. سبحان اللہ. اللہ کریم نے قرآن کریم میں جس کا ذکر فرمایا. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. اس وقت الحمدللہ ہم جبل ثور پر ہیں جہاں وہ خوش قسمت غار ہے، وہ خوش قسمت مقام ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ جب حضور علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کا ارادہ فرمایا، 3 دن اور 3 راتیں حضور علیہ السلام نے غار ثور کو نوازا اور غار ثور میں قیام فرمایا. وہ خوش نصیب غار ہے کہ جس نے 3 دن اور 3 راتیں میرے مصطفیٰ کو اپنے سینے پہ بٹھا کے رکھا. یہ وہ خوش قسمت پہاڑ ہے کہ 3 دن اور 3 راتیں اس نے میرے مصطفیٰ کو اپنے سینے پہ بٹھا کے رکھا اور حضور علیہ السلام نے اس پر 3 دن اور 3 راتیں گزاری. جب عدو حضور علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے تھے، دشمن حضور علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے تھے، حضور علیہ السلام غار ثور میں رونق افروز تھے. کبوتری نے انڈے دے دیے، مکڑی نے جالا بنا دیا. تفصیل سے اس وقت بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، آپ سب احباب واقف ہیں. حضور علیہ السلام غار ثور کے اندر رونق افروز ہیں. عدو گرد غار پھر کے دشمن دیکھ کے چلے گئے، ان کو حضور علیہ السلام نظر نہ آئے، وہ حضور علیہ السلام کا نہ دیکھ پائے. جب وہ گرد غار پھر رہے تھے، حضور علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے تھے، تو اس آیت کی تفسیر میں امام علوسی نے تفسیر المعانی میں کہا کہ جب وہ پھر رہے تھے تو ان کو حضور کو سیدنا صدیق اکبر کو وہ نظر آ رہے تھے، لیکن ان کو حضور اور سیدنا صدیق اکبر نظر نہیں آ رہے تھے. جب وہ بالکل غار کے دروازے پہ پہنچ گئے تو صدیق اکبر نے رونا شروع کر دیا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب یاد رکھیے گا صدیق اکبر کو اپنا خوف نہیں تھا. انسان کو خوف اپنے لیے ہوتا ہے، غم کسی اور کے لیے ہوتا ہے. یہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن، غم نہ کرو. ان کو اپنا خوف نہیں تھا، ان کو غم یہ تھا کہ میری جان 1000 بار رسول اللہ پہ قربان کو، رسول اللہ کے بال کو بھی نقصان. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضور کے اس ارشاد کو اللہ نے قرآن میں نقل فرمایا، ذکر فرمایا، قرآن میں ذکر فرمایا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ان 2 میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ، جب حضور علیہ السلام نے اپنے صحابی یعنی صدیق اکبر سے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ادھر ایک بات کرنا چاہوں گا، مفسرین نے یہاں بہت خوبصورت بات کی، بہت خوبصورت بات کی. امام علوسی نے بھی، مفسرین نے بہت خوبصورت بات کی. اللہ کی قربت کے 3 درجے ہیں، 4 درجے ہیں. ایک جو ہر انسان کو حاصل ہے، 2 اکٹھے تو تیسرا اللہ، 3 اکٹھے تو چوتھا اللہ. ایک جو مومنین کو حاصل ہے، اولیاء کو حاصل ہے، صحابہ کو حاصل ہے. پھر ایک جو انبیاء کو حاصل ہے. پھر ایک درجہ ایسا ہے جو رسول اللہ کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہے. اس غار میں جب غار ثور میں حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کو فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، یہ وہ وقت تھا کہ حضور علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو اللہ کی قربت کی، اس اللہ کی قربت کی، اللہ کی معیت کی اس منزل کا مشاہدہ کرا دیا جو آج سے پہلے حضور کے سوا کسی اور نے نہیں. کہا جاتا ہے کہ اس غار میں 3 دن اور 3 راتیں ابو بکر صدیق نے رسول اللہ کو دیکھا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، ابو بکر صدیق نے تو 3 دن اور 3 راتیں رسول اللہ کو دیکھا، اس غار میں رسول اللہ نے 3 دن اور 3 راتیں کس کو دیکھا؟ اس غار میں رسول اللہ نے 3 دن اور 3 راتیں کس کو دیکھا؟ رسول اللہ نے 3 دن اور 3 راتیں لگاتار سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا.
جو نبی ایک بار چاند کو دیکھے تو چاند توڑ دیتا ہے، ایک بار سورج پہ توجہ ڈالے تو سورج موڑ دیتا ہے، ایک بار کنکریوں کو طرف نظر ڈالے تو کنکریاں کلمہ پڑتی ہیں، ایک بار مردے پہ نظر ڈالے تو مردہ اٹھ جاتا ہے۔ 3 دن اور 3 راتیں لگاتار وہ جس کو دیکھتا ہے اس کا عالم کیا ہوگا، اس کا کوئی تصور۔ یہاں غار میں ہی تھے تو صدیق اکبر نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ پانی چاہیے، حضور نے فرمایا جاؤ ابوبکر غار کے اس کونے سے پانی پیو۔ صدیق اکبر گئے وہاں پر پانی تھا، واپس آگے پی کے حضور نے فرمایا کیسا پانی تھا؟ کہا دودھ سے سفید، کستوری کی خوشبو والا، شہد سے میٹھا۔ حضور نے فرمایا ابوبکر جانتے ہو کیسا پانی تھا؟ ابوبکر صدیق نے کہا نہیں یا رسول اللہ وہ کون سا پانی تھا؟ حضور نے فرمایا جب تم وہاں گئے تو وہاں پانی نہیں تھا جب یہاں سے چلے، لیکن جب میں نے تمہیں کہا نا وہاں جا کے پانی پی لو، تو اللہ کریم نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ جاؤ جنت کا پانی غار کے اس کونے میں ابوبکر سے۔ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ کیا اللہ کے نزدیک میرا اتنا مقام ہے؟ حضور نے فرمایا ابوبکر صدیق اگر 70 انبیاء کے برابر بھی کوئی قیامت کے دن عمل لے کے جائے اللہ کی بارگاہ میں، لیکن اس کے دل میں تمہارا بغض ہوگا تو وہ اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے حضور سے پوچھا آپ کا کوئی ایسا غلام جس کے اعمال ستاروں سے بڑھ کے ہوں؟ حضور نے فرمایا عمر۔ دل میں خیال آیا کہ یہاں حضور ابوبکر صدیق کا نام لیتے میرے والد کا نام۔ حضور نے فرمایا تم ابوبکر کی بات کرتی ہو؟ ابوبکر کی ان 3 راتوں میں سے وہ جو اس نے راتوں میں عمل کیا نا، ان 3 راتوں میں سے ایک رات ایک پلڑے میں رکھ دو اور عمر کے سارے اعمال ایک پلڑے میں رکھ دو تو وہ ایک رات اس اعمال پہ بھاری ہوگی، عمر کے سارے اعمال پہ بھاری ہوگی۔ سوچنے کی بات ہے عمر کے اعمال میں نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃیں، کتنے عمل خیر تھے۔ ابوبکر نے اس رات میں یہ کیا کر لیا؟ اس غار میں کچھ راتوں میں 3 راتوں میں کیا کر لیا؟ عمر کے سارے اعمال پہ ابوبکر کا یہ عمل بھاری ہو گیا۔ جواب یہی ہے النظر الی وجہ رسول اللہ۔ ابوبکر نے کچھ نہیں کیا، بس رسول اللہ کو دیکھتا گیا دیکھتا گیا دیکھتا گیا۔ اس غار میں ابوبکر کا رسول اللہ کو دیکھنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ عمر کے سارے اعمال پہ وہ دیکھنا بھاری تھا۔ مبارک میں حاضر ہو کر دعا کرتے ہیں ہم سب کو حضور علیہ السلام کی ویسی محبت عطا فرمائے جیسی سیدنا صدیق اکبر۔